آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز، اور مجھے کہتے ہیں کاوش صدیقی، اور آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیضان شریف صاحب. اور ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اس فضل پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت پہ ہوا، اور جو خاص بیان ہم کر رہے تھے وہ کر رہے تھے حضرت بلال حبشی کا ذکر کر رہے تھے کہ ان پہ جو فضل ہوا. تو یہ بہت اچھی بات فیضان بھائی سے ہم نے سنی. تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ انسانیت کی معراج ہوئی، بالکل انسانیت پہ فضل ہوا. ابھی تو ہم نے صرف بالکل. ایک پہ ذکر کیا، ایک صحابہ پہ. تو اس کو ذرا آسان کریں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی نا، اس نے انسانیت کو اس کا مقام دلایا. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ عورتوں کو عزت، صرف عورتوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر اپنے فضل اور کرم کے دروازے دعا کر دیے تھے، کھول دیے تھے. اب یہ بندوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کرم کو لوٹ رہے ہیں، کس طرح اس کرم کو حاصل کر رہے ہیں. اور وہ اس کا جو کلیہ میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ حسب نسب کچھ بھی نہیں چلتا، یہاں پر غلامی رسول چلتی ہے. اور جو غلامی رسول کرتا گیا، اللہ اس پر اپنا فضل اور کرم کرتا چلا گیا. کوئی جو ہے وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا، کیا بات، کیا بات، کیا بات. کوئی جو عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بن گیا، سبحان اللہ. کوئی عثمان بن عفان سے عثمان غنی بن گیا، کیا بات. اور کوئی علی سے اسد اللہ شیر خدا بن گیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے گئے، ٹائٹلز دیتے گئے، اور اللہ ان کے اوپر مہر ثبت کرتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، تو اللہ نے فرمایا صدیق اکبر ہی. آپ نے فرمایا کہ یہ فاروق اعظم ہے، تو اللہ نے منع تو نہیں کیا، اللہ نے فرمایا یہ فاروق اعظم ہے. انہوں نے کہا یہ غنی ہے، تو اللہ نے ان کو غنیوں کا غنی کر دیا اور زندگی بھر کسی کا محتاج ہی نہیں کیا. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، صرف محبت کرنے کا اللہ اجر عطا فرما رہا ہے. اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی، مودت رکھی، ان کے اصحاب کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ محبت رکھی، تو اللہ نے پھر ان کو کن کن مقامات پر فائز کیا. اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس سے پہلے یہ چیز کبھی نہ دیکھنے میں آئی، نہ سننے میں آئی. آپ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، بے شک سارے اللہ کے محبوبین تھے، اور اللہ نے ان کو روئے زمین پر سب سے بڑے ٹائٹل یعنی نبوت سے نوازا تھا. لیکن جو اس ٹائٹل کا جو اصل کرم تھا، اصل جو فضل تھا، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کھلا. کیا بات. کہ آپ نوازتے چلے گئے اور اللہ عطا کرتا چلا گیا. اللہ نے منع نہیں کیا. اور جن لوگوں نے آپ سے محبت کی، جن کو اللہ نے مومنین کہہ کر پکارا، تو پھر وہ جس مقام پر پہنچے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا نا. جی کیا بات. کہتے ہیں نا کہ جی خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا جو ہے وہ منع ہے، فتح مکہ کا دن ہے، اور اذان کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوبارہ سیدنا بلال حبشی کی بات آ گئی کہ اے بلال اذان دیجیے. عرض کی یا رسول اللہ میں تو ممبر پر کھڑا ہو کر اذان دیتا ہوں، تو یہاں پر تو ممبر موجود نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بلال خانہ کعبہ کے اوپر چلے. واہ، کیا بات. سیدنا بلال حبشی خانہ کعبہ کے اوپر، کعبے کا سینہ اور مومن کے قدم. وہ شعر بھی اس کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ سینہ کعبہ خدا پر دی گئی تھی جب اذاں، کون ہو کعبے کا کعبہ آپ کے ہوتے ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ نے شعر سنایا تو معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، اور یہ گفتگو ایسی ہے کہ جتنا سنتے رہیں دل تو نہیں بھرنے والا. لیکن کیونکہ ہمیں نعت بھی شامل کرنی ہے اپنے پروگرام میں، اور ہماری دعوت پہ بہت ہی خوبصورت ثنا خان بھائی بلال شہزاد یہاں موجود ہیں، تو میں چاہوں گا بلال بھائی سرکار کی آج جشن کی محفل ہے، جشن کی پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، تو ایک نعت آپ جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں بھائی بلال شہزاد. تو صحیح. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے،
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بھائی بلال شہزاد اپنی عقیدت سرکار کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. سامعین اب وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا، اور آپ سے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز، اور مجھے کہتے ہیں محمد کاوش صدیقی. سامعین اسی وقار رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ اور اس کے فرشتے خود حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ میری اور یہاں بیٹھے تمام لوگوں کی اور تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں ان سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس پاک ذکر کے لیے آج منتخب کر لیا ہے کہ جو ذکر رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ کمال خاص ملا کسے، یہ جمال حق نے دیا کسے، یہ ہوئی بلندی عطا جسے، ہاں یہ کہہ رہا ہے خدا جسے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان شریف صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. جو ہم بریک پہ گئے کعبے کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اذان دے رہے تھے، یہ بات ہماری چل رہی تھی. فیضان بھائی یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے نعت پڑھی بلال شہزاد صاحب نے. اور ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جب انسانیت کے معراج کی بات ہوئی کہ ایک غلام ابن غلام فتح مکہ کا دن ہے، اذان کا وقت ہے، سیدنا بلال حبشی جو ہے وہ خانہ کعبہ پر چڑھ چکے ہیں اذان دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ. اب خانہ کعبہ کا سینہ اور مومن کے قدم، آپ خانہ کعبہ پر کھڑے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم آزان دیتے ہیں تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اب تو خانہ کعبہ خود میرے قدموں کے نیچے، یعنی میں خود خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں، تو اب میں کس طرف رخ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلال میری طرف رخ کر کے اذان. اور کیا ہی خوبصورت اس کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے شعر کی صورت میں کہا کہ غور سے سن تو رضا، نہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. کیا بات ہے، مطلب کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسی کا میں مقطع تھا وہ، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. تو جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا گیا نا، وہ اللہ اس کے مقام اس کے مرتبوں کو بلند کرتا چلا گیا. اور میں نے کیا کہا کہ وہ جو پچھلے انبیاء کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کا ذکر خیر ملتا تو ہے لیکن کم کم،
لیکن جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ نے ان کے ذکر کے اندر یہ برکت ڈال دی کہ ان کا نام لو تو روح رقص کرنا شروع ہو گیا. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. آپ کے جسم پر، آپ کے قلب پر ایک عجیب وجہ کی کیفیت طاری ہو لب جائے. سے جب نام محمد نکلتے دیکھا، لب سے جب نام محمد نکلتے دیکھا، ہم نے ہر بار تقدیر کو بدلتے دیکھا. کیا بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر حسب نسب نہیں چلتا، وہاں پر چلتا ہے غلامی محبت، عشق رسول. اور جنہوں نے عشق کیا نا، اللہ ان پر مہربانیاں کرتا جا رہا ہے. دیکھیں سیدنا صدیق اکبر، آپ نے اپنا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. ایسا ہی ہے نا، جب غزوہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ مال لے کر آؤ، تو کوئی کتنا کوئی کتنا کوئی کتنا، سیدنا عمر فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے. اور اس وقت کیونکہ نیکی میں سبقت حاصل کرنے کی جو ہے وہ ہر ایک کو چاہت تھی، تو آپ نے دل میں یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر سے اس معاملے میں تو میں یہ سبقت لے ہی جاؤں. تو آپ اپنا آدھا مال لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عمر کتنا مال لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آئے. تھوڑی دیر میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے، جسم پر ٹاٹ پہنی ہوئی اور اس میں بٹن بھی نہیں لگے ہوئے، کانٹے، اس کو ٹاٹ کو کانٹوں سے بند کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کتنا سامان لے، گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے. سبحان اللہ. یہ محبت، یہ یہ محبت عشق. تھی، یہ عشق تھا. اب دیکھیں اللہ بھی پھر جو ہے وہ قرض تو نہیں رکھے گا نا. ابھی انہوں نے عرض ہی کی، حالانکہ یہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سیدنا صدیق اکبر سے پہلے بھی ایک صحابی جو ہے وہ اپنا سارا مال لے کر تشریف لے کر آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب لے کر آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آدھا لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دو. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے، تو آپ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ گیا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا نام میرے گھر میں موجود ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. توکل، سبحان اللہ. محبت، عشق کی انتہا. تو ہم نے تو یہیں تک یہ واقعہ پڑھا ہے. اب اس سے آگے کیا ہوا؟ جبریل امین آ گئے. آہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل امین نے جو ہے وہ ٹاٹ پہنی ہوئی. آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم تو فرشتوں کے سردار ہو، انسانیت جا رہی ہے نا معراج پہ، فرشتوں کے سردار، ملائکۃ الرسول ٹاٹ پہن کر آئے ہیں، تم تو بڑی اعلیٰ پوشاک پہن کر حاضر ہوتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آج زمین پر میرے صدیق نے ٹاٹ پہنی ہے، آسمان پر تمام ملائکہ بھوری پہنیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب ہم حج پہ جاتے ہیں، صحیح ہے نا، ہم عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز رکھتے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. میں بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکات. اور یہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ایسی کئی کائناتیں تمام ہو جائیں، میرے آقا کی ثنا کا قطرہ بھی نہیں بیان بے ہو شک، سکتا. بے شک، بے شک. تو اس لیے ہم تو بڑا مختصر کر کے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہر بندہ عبادت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. جبریل امین کیا کہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جا کر میرے صدیق سے پوچھو کہ اے میرے صدیق میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، آہا. کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشق کو راضی. کیا بات ہے، کیا بات ہے فیضان بھائی، ماشاء اللہ دل خوش ہو گیا آپ کی بات سن کے. جو ہم نے کنٹینیو شروع کیا تھا جہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ انسانیت کی معراج ہے. ہاں. تو یہ تو معراج آپ نے واقعی جو یہ واقعہ ابھی بیان کیا ہے، اور جو لوگوں نے آدھا سنا، میں نے بھی آدھا سنا تھا، یہ والا جو جبرائیل امین آئے اور یہ والی بات تو ہم نے نہیں سنی تھی، اور سب کچھ دے دیا اللہ اور رسول، باقی یہ تو سنتے رہے ہم ہمیشہ سے. تو بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور یہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ہمارے مہمان صنعت یہاں موجود ہیں تو ان سے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بھائی بلال شہزاد سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں. پے کرے دلربا بن کے آیا، واہ 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 واہ. روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول
خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے سبحان اللہ، بے سبحان اللہ. مثال آیا، کمال آیا. بے شک. کیا بات. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے بے شک. ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق نے امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی. چلے زمین پر، چلے زمین پر، چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی. نبی کا پیارا غلام ایسا، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا. بلال آیا، کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بھائی بلال شہزاد بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین، اب وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا اور آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.